السلام علیکم دوستو، میں محمد شکیل، آپ دیکھ رہے ہیں حسیب ٹی وی۔ اصحاب کہف کے کتے پر جنت واجب کیوں ہے؟ قرآن میں کتے کو نجس عین 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا کہ وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار پایا۔ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، وہ اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، وہ اس وقت تک منہ ہونٹ پڑھ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا ہے، اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کرتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آئے۔ جس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو کہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دے دی گئی؟ اصحاب کہف کے قصے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چراغے کا کتا تھا جس سے ان کی رستے میں ملاقات ہوئی تھی، اور جب اس نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طلب انسان تھا۔ اس وقت تک ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہی حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تو کتا تھا، لیکن آج کے دور میں ہم کہاں ہیں؟